امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ آج کے اس اجلاس کے صدر فضیلت الشیخ عبدالغفور جامعی حفظہ اللہ، جماعت کے معزز موقر علماء، میرے اساتذہ، عزیز طلبہ اور دینی ملی بھائیوں، جماعت کے کبار علماء کے درمیان کھڑے ہو کر تاریخ اہل حدیث ہند اس موضوع پر گفتگو کرنا میرے لیے کتنا مشکل ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے اگر اس بات کا علم ہوتا کہ ہماری جماعت کی اتنی بڑی بڑی شخصیتیں اس اجلاس میں تشریف لائے گی تو شاید میں معذرت کر دیتا، کیونکہ میں آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں اور الحمدللہ اس مرکز میں میرے کئی اساتذہ ہیں جو تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال اپنے موضوع پر میں آتا ہوں۔ تاریخ اہل حدیث ہند، میرے بھائیوں، بر صغیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ کرام دین کی دعوت لے کر آئے۔ دین اسلام کو صحابہ کرام نے حضرت عمر کے دور میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پہنچایا، اس کی تبلیغ کی۔ مورخین نے تقریباً 25 صحابہ کرام کا ذکر فرمایا ہے جو مختلف ادوار میں ہندوستان میں آئے اور انہوں نے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہی صحابہ میں سے چند کے اسماء آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حکم بن ابی العاص کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر کے اسی ممبئی کے علاقہ تھانہ میں صوبہ گجرات کے شہر بھروچ روانہ کیا۔ اسی طریقے سے ان کے دوسرے بھائی مغیرہ بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کراچی تشریف لے گئے۔ یہاں یہ بات غور کرنی ہے کہ یہ صحابہ کرام جب ہندوستان کے مختلف صوبوں میں گئے، مختلف شہروں میں گئے، تو یہ ایک لشکر کے ساتھ گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ ایک بڑی فوج ہوگی، ایک بڑی جماعت ہوگی جو اپنے مشن کو لے کر آگے بڑھی ہوگی۔ یہاں تک کہ خود عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ بھی غزوہ میں شریک ہوئے۔ ان کے بعد حکم بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 17 ہجری میں مکران کا والی مقرر فرمایا اور 23 ہجری میں انہوں نے مکران فتح کیا۔ اس کے بعد جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو کئی ایسے صحابہ کرام جن کے ہمیں نام ملتے ہیں جنہوں نے اس بر صغیر میں کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا کام کیا۔ اسی میں سے عبداللہ بن عمر اشجعی رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے سندھ کو فتح کیا۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن بن سمورہ قریشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہند کے کئی علاقے فتح کیے۔ اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے۔ تابعین کے دور کی بات کریں تو محمد بن قاسم جن کا انتقال سن 96 ہجری میں ہوا، انہوں نے سندھ کو فتح کیا۔ اس کے بعد امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ہم تذکرہ کریں تو انہوں نے سندھ اور
बलूचिस्तान में वो तशरीफ लाए। उनका इंतकाल 110 हिजरी के अंदर हुआ। ताबईन के बाद अगर अतबाए ताबईन, तबा ताबईन का हम जिक्र करें तो उसमें अबू मूसा इसराइल बिन मूसा ये सिंध तशरीफ लाए और सिंध में ये हदीस का दर्स देने लगे और इनसे कई अहले इल्म ने इस्तिफादा किया। उसके बाद जब हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो जाफर बिन मोहम्मद हाशमी ये मुल्तान आए थे और मुल्तान में इन्होंने किताब व सुन्नत की नशर व इशाअत का काम किया। उसी तरीके से कि हाकिम सिंध अब्दुल्ला बिन उमर हिबारी जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम राजाओं के नाम खुतूत लिखे, उन्हें इस्लाम की दावत पेश की। जिन राजाओं के नाम उन्होंने खुतूत लिखे थे उन्हीं में बलहरा नामी जगह के एक राजा थे जिनका नाम महरूक था, उनको उन्होंने खत लिखा और उनको इस्लाम की दावत पेश की। और ये जो बात आपके सामने रखी जा रही है ये 270 हिजरी की बात है, 270 हिजरी की बात है। और जब उनको खत लिखा गया तो उन्होंने हाकिम सिंध अब्दुल्ला बिन उमर हिबारी के खत के जवाब में राजा महरूक ने लिखा कि उनके पास आप ऐसे उलमाए किराम को भेजें या उन उलमाए किराम को भेजा जाए जो हिंदुस्तानी जुबान में उनको दीने इस्लाम के बारे में मालूमात फराहम कर सके। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अपने एक किताब जो बड़ी मशहूर है जिसका हमारे अक्सर अहले इल्म हवाला देते हैं, वो किताब अहसनुत तकासीम फी मारिफतिल अकालीम, ये बिशारी मकदसी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। उनका इंतकाल 380 हिजरी में हुआ। ये सिंध के मशहूर शहर मंसूरा तशरीफ ले गए और उन्होंने उस 4वीं सदी हिजरी में जब मंसूरा को देखा तो उन्होंने मंसूरा के हालात कुछ इस तरीके से जिक्र फरमाए। वो फरमाते हैं अक्सरुहुम अस्हाब अल हदीस व रअयतुल काज़ी अबा मुहम्मदिन अल मंसूरी दाऊदियन इमामन फी मज़हबिही, के इनमें अक्सरियत अहले हदीस है। मैंने काजी अबू मोहम्मद मंसूरी जो दाऊदी थे मैंने उनको देखा और अपने मजहब के ये इमाम थे। उन्होंने उस वक्त के हालात बताए कि जिनको उन्होंने देखा उनमें अक्सरियत अहले हदीस की थी। यहां तक कि उन्होंने काजी अबा मोहम्मद मंसूरी दाऊदी का जिक्र फरमाया कि वो अपने मजहब के इमाम थे। यहां एक बात रुक करके ये जिक्र करना चाहता हूं कि सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस सिलसिले में फरमाते हैं कि इससे मुराद दाऊदी बोहरा नहीं है, इससे मुराद दाऊदी बोहरा नहीं है जिनका जिक्र किया गया, बल्कि इमाम दाऊद ज़ाहिरी है और इमाम दाऊद ज़ाहिरी के पैरों और उनके मानने वाले हैं और ये अहले हदीसों की एक किस्म है। जब हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे सामने ये बात आनी चाहिए कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे बादशाह गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे हाकिम गुजरे हैं और बहुत सारे ऐसे उलमा भी गुजरे हैं जिनके यहाँ मजहबी तासुब नहीं पाया जाता था। सुल्तान महमूद गजनवी का आपने नाम सुना होगा, ये हनफीउल मसलक थे, लेकिन जब उनके सामने नमाज के मुतालिक जो मुबाहिसा हुआ और नमाज के सिलसिले में जो उनके सामने बातें पेश की गई तो उन्होंने अपने मसलक को तर्क कर दिया। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो निजामुद्दीन औलिया का जिक्र आता है। निजामुद्दीन औलिया वो थे जिनका ये मानना था कि मुक्तदी को जो है हर रकात में सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। इमाम के पीछे हर नमाज में सूरह फातिहा के कायल थे। नमाज जनाजा गायबाना पढ़ने के वो कायल थे। अगर हम इस चीज को देखें और उस वक्त का हम अंदाजा लगाए कि इनके यहाँ
تعصب نہیں پایا جاتا تھا. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یا احناف کیا نہیں پایا جاتا ہے. ان کا انتقال 725 ہجری میں ہوا. اس کے بعد ایک عظیم محدث جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مولانا فخر الدین زرادی رحمت اللہ علیہ. یہ نظام الدین اولیاء کے اصحاب میں سے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, کتاب اصول السبا. اصول السبا میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اصول السبا. اصول السبا میں اہل السنہ والجماعہ کو انہوں نے 3 گروہ میں تقسیم کیا ہے, اور انہوں نے پہلا گروہ ذکر فرمایا کہ یہ فقہا کا گروہ ہے, دوسرا گروہ انہوں نے ذکر فرمایا یہ محدثین کا ہے, اور تیسرا گروہ جس کا انہوں نے ذکر فرمایا کہا یہ صوفیہ کا ہے. محدثین کا ذکر کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہا یہ اصحاب الظواہر ہیں. یہاں تک کہ مولانا فخر الدین زراد آبادی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اختیار المذہب المعین لیس بشیء, کسی مذہب کو مطلب اس کی تعین کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ بھئی اس مذہب سے یا اس مسلک سے اب ہٹا نہیں جاتا ہے, ایسا ان کے یہاں کچھ نہیں تھا. کسی ایک خاص مسلک کی وہ تقلید کرنے والے نہیں تھے. جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ایک بڑا نام جو محدثین کی فہرست میں آتا ہے وہ ہے قاضی عبد النبی بن احمد گنگوہی. گنگوہ سے ان کا تعلق تھا. قاضی عبد النبی بن احمد گنگوہی جن کی وفات 991 ہجری میں ہوئی. ان کے بارے میں آپ یہ جان لیں کہ صاحب نزہہ علامہ عبد الحی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ قاضی عبد النبی بن احمد گنگوہی انہوں نے حجاز کا سفر کیا. حجاز سفر کرنے کے بعد ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھی. پھر جب یہ وطن واپس آئے تو سما وحدت الوجود اور عروس وغیرہ کے جو مسائل تھے اس میں انہوں نے اس دور کے جو علماء تھے ان کی مخالفت کی. یہاں تک کہ قاضی عبد النبی کے جو والد تھے انہوں نے سما کے متعلق ایک رسالہ لکھا تھا, تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد کے رد میں ایک رسالہ لکھا. قاضی عبد النبی نے اپنے والد کے رد میں ایک رسالہ لکھا. جو رسالہ انہوں نے سما کے متعلق لکھا تھا اس کا انہوں نے رد فرمایا. جب انہوں نے گنگوہ میں وحدت الوجود, عروس اور سما جیسے مسائل کی مخالفت کی تو سب سے پہلے ان کے گھر والے ان کے مخالف ہو گئے. یہاں تک کہ ان کے والد نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ ان کو وطن سے نکال دیا جائے, اور ان کو وطن سے نکال دیا گیا. پھر اس کے بعد اکبر کا جو وقت تھا, اکبر کا جو زمانہ تھا, اور جب اکبر نے دین الہی کو ایجاد کیا اس وقت سب سے پہلے جن علماء نے اکبر کی مخالفت کی یا سر فہرست جو دین الہی کی مخالفت کرنے والے تھے ان میں قاضی عبد النبی بن احمد گنگوہی کا نام آئے گا. قاضی عبد النبی نے اکبر کے دین الہی کی مخالفت کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو وہاں سے بھی بھگا دیا گیا, ان کو مکہ ہجرت کرنی پڑی. یہاں تک کہ پھر کچھ زمانے کے بعد 989 ہجری میں جب وہ واپس آتے ہیں تو واپس آنے کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ آپ ایک ہجری اعتبار سے آپ تاریخ دیکھتے جائیں کہ کس ادوار میں ہمارے علماء نے کس طریقے سے خدمت کی, اور ان مختلف ادوار میں اہل حدیثوں کا جو وجود ہے وہ آپ کو ان علماء کی سیرت سے ملے گا.